بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ہم کو دیتے دیتے نہیں تھکتا، نہیں اکتاتا، اور ہم نااہل اس کی عبادت کرتے کرتے اکتا جاتے، اس کی تعریف کرتے کرتے بھی اور سنتے سنتے بھی اکتا جاتے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے، بات کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے حالات ایسے موجود ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، بے حیائی کھلے عام اعلانی کہ آج حیا کی ضرورت ہے، ناانصافی کھلے عام ایک اعلانی کہ آج انصاف کی ضرورت ہے، ظلم جیسے کھلے عام اعلانی کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، رحم بے رحمی جیسے کھلے عام اعلانی کہ رحم کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح سے غور کرو اس بات سے، اور کیونکہ ہمارے ذہن میں اسلام کا ایک ہی نقشہ فٹ ہے کہ 5 ارکان ہیں، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج، یہ دائرہ ہے نا، اس سے ذرا سا بھی ہم باہر نکلنے تیار نہیں ہیں، تو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یوں کہیے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں ہم، اور کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ ہر ضرورت شہروں میں نظر آئیں گی، محلوں میں نظر آئیں گی، گھروں میں نظر آئیں گی، خاندان میں نظر آئیں گی، سب نظر آئیں گی کہ دنیا میں کیا ہو رہا، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اسلام سے ہی ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، ضرورت ہے ہر چیز کی، یہ سب چیزوں کی آج دنیا میں ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہوتی نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جوڑے ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہاتھ سے روکنے کی نوبت جب آتی جب ہم اس کو دل میں برا محسوس کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ سے روکو تو پھر زبان سے روکو، لیکن اچھی طرح سے یاد رکھو اس بات کو کہ زبان سے بھی جب روکیں گے جب دل میں برا محسوس کریں گے، اور ایمان کا ایک دم تیسرا ایک دم آخری لیول کا ایمان یہ بچے گا کہ دل میں برا محسوس کرو جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو۔ سمجھو اچھی طرح سے، یا تو ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ ہم کیا کرو دنیا میں، ہم کیا کر سکتے اور ہم کیا کرنا چاہیے۔ بس یہ یہاں پہ ایک دیوار آ گئی ہمارے، لا علمی کی دیوار، نہیں سمجھ سکتے نا۔ دین کے 5 شعبوں پر عمل کرنے کے واسطے جو ہمارے میں موقعات ہیں نا، کون چاہتے؟ اخلاقیات اور عبادات۔ ایمان پہ عمل کرنا نہیں، ایمان یقین کا نام ہے، وہ تو یقین ہے، ہمارے دل کا یقین کا نام ایمان رہتا، ایمانیت پہ عمل نہیں کرنے کا رہتا۔ عمل کس پہ؟ عبادات اور اخلاقیات کے بہت موقعات ہیں ہم کو دن بھر میں، لیکن جب معاملات اور معاشرت کی بات آتی نا تو یہ تو پہلی بار ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور سمجھ میں آیا بھی نا تو یہ سب معاملے ہم نا دل سے طے کرتے، من مانی کرتے۔ یہاں پہ اللہ کی سیکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ایسے بھول جاتے کہ جیسے وہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آج جو دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، معاملات اور معاشرت میں دین لانے کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، ابھی سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دماغ میں یہ ڈالنا شروع کر دو کہ بیٹا اگر تو جب بڑا ہو جائے گا اور تیرے پاس پیسے آئیں گے تو کیا کریں گا، معاملات کیسے طے کریں گا، لین دین کیسا کریں گا، ماپ تول میں کمی نہیں کرنا، یہ سب سکھانا ضروری ہے نا۔
دنیا میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوت سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے میں یہ دنیا کو بتا کے سکھا کے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہمارے رہنما، ہدایت لانے والے، بشارت سنانے والے۔ سمجھے اچھی طرح سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ ہمارا دماغ اس کام نہیں کرے گا کہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہو رہی بھی ہے، ہر برائی ہم کو آنکھوں کے سامنے نظر میں آ رہی، پر سوال اٹھ جاتا نا کہ ہم کیا کر سکتے اس کے اندر؟ ہاں، ڈائریکٹلی ایکشن لینا بھی نہیں، پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، پہلے تو سمجھ میں آنے مانگتا نا، اس چیز کو اس سے تو جوڑو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا رہے گا اور اس سے رنج اور غم اور بلا کو دور کرتا رہے گا، کب تک؟ جب تک کہ اس کے حقوق میں کوتاہی نہ کی جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کلمے کے حقوق سے کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ دیکھو کیسے جوڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔